السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ اور آج پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس نے یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور حلف اٹھانے کے فوری بعد انہوں نے 2 احکامات جاری کیے ہیں۔ ایک فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تمام ججز پر مشتمل یہ اجلاس ہوگا، اور دوسرا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 3 رکنی کمیٹی تھی جو بینچوں کی تشکیل کرتی ہے، اس کی تشکیل 9 کی ہے، اور اس کی تشکیل 9 میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو دوبارہ اس میں شامل کیا ہے۔ اور 1 ماہ پہلے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے صدارتی حکم نامے کے بعد اس کمیٹی کی تشکیل 9 کی تھی، اور اس میں جسٹس منصور کے علاوہ جو ہے کہ جسٹس منیب کو تبدیل کر دیا تھا، اور اس میں جسٹس امین کو شامل کیا گیا تھا۔ یہ ایک تبدیلی آئی ہے۔ اور دوسرا، آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایوان صدر میں تقریب حلف برداری کے شرکت کے بعد جو بڑی مختصر سی جملے جو تبادلہ ہوا میڈیا کے ساتھ بھی ان کا، اور اس میں انہوں نے آج بھی وہی بات کی جو گزشتہ روز انہوں نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کے دوران کہی تھی کہ اس وقت پارلیمنٹ، حکومت اور عدلیہ کی جو آئینی ذمہ داریاں یا آئینی ڈومین ہے، ان میں جو اختیارات کی تقسیم ہے اس کے اوپر جو ہے کہ آئین کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور اسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ معاملہ جو ہے کہ اس وقت پاکستان میں ویسے بھی گزشتہ چند برسوں سے جو ہے کہ یہ زیر بحث رہا ہے کہ اداروں کی انکروچمنٹ، اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرنا، جس کے نتیجے کے اندر سیاسی، آئینی اور قانونی تنازعات، معاملات اور یہ ساری جو ہے کہ جھگڑے جو ہیں کہ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ابھی ان چیف جسٹس صاحب کی جو سوچ ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، اور پہلے دن جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں اگلے آنے والے ہفتوں کے اندر، مہینوں کے اندر کیا صورتحال ہوگی، اور جو ایک ہمیں کرائسس کی سی صورتحال نظر آتی تھی وہ ٹھیک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا نہیں دکھائی دے رہی۔ اور پھر ایک دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی سے ہی 27ویں اور 28ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہیں، اور اس میں بلال بھٹو صاحب کے بیانات بھی آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا رد عمل بھی آیا۔ وہ جو سیاسی تلخی تھی وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی صورت میں ابھی موجود ہے۔ مزید ترامیم کی ضرورت، اور جو 26ویں میں نہیں ہو سکا اس میں ایسی کون سی چیزیں تھیں کہ جو ضرور ہیں، ناگزیر ہیں، ہونی چاہیے، تو یہ حوالہ بھی ہے جو ہم بات چیت کریں۔ اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں راجہ قمر الاسلام صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، سینئر رہنما ہیں، راولپنڈی سے الیکشن جیتے ہیں، اور بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور ہمیں عامر مغل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ بھی جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ راجہ قمر صاحب، آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ، تمام دھینگا مشتی، سب کچھ سیاسی جو بھی ہوتا رہا وہ سب ختم ہوا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا منصب بھی سنبھال لیا، اور انہوں نے جو اپنے خطاب کے اندر بھی اور ابھی ایوان صدر میں بھی جو بات کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے دور کے اندر جو ہے کہ معاملات آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تینوں ریاستی پلر جو ہیں کہ وہ اپنی اپنی حدود تک رہیں گے، اور کوئی بھی انکروچمنٹ نہیں کرے گا ایک دوسرے کی حدود میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تمام سٹیک ہولڈرز کو اور تمام جو فیصلہ ساز ہیں ان کو اس چیز کا احساس بھی ہو گیا ہے کہ ماضی میں یہ جو تجاوز تھا، ٹریس پاس تھا، کسی دوسرے کی حدود کے اندر جانے کا جو عمل تھا، اس نے بہت سے مسائل اور بہت سی پیچیدگیاں پیدا کی۔ تو توقع پوری ہے، خصوصاً موجودہ چیف جسٹس صاحب کے پروفائل سے، ان کے بہت سے فیصلوں سے، ان کے خصوصاً کل کے اور آج کے ریمارکس سے، کہ اب باتیں جو ہیں وہ اسٹرکٹلی قانون اور آئین کے مطابق ہوں گی۔ پارلیمنٹ کا جو ڈومین ہے، پارلیمنٹ اپنا ڈومین ایکسرسائز کرے گی، ایگزیکٹو اپنا کرے گی، اور جوڈیشری کا جو ڈومین ہے قانون کی تشریح کرنا، انٹرپریٹیشن آف لا، ناٹ کہ وہ جو ٹریس پاس کا عمل تھا وہ والا، یا کہیں جا کے اپنے سے بڑھ کے تو کہیں برتنوں کا عمل، یا کہیں پہ بولیوں پہ یا ٹھیکوں پہ یا دیگر معاملات پہ سو موٹو ایکشن لینا، تو وہ والی چیزیں میرا خیال ہے اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں، اور پوری امید ہے اس کے اثرات نظر آ گئے معاشی فرنٹ پہ۔ آپ دیکھیں کہ سٹارٹنگ فرام جو IMF تھا، پھر شنگھائی کانفرنس ہوئی، پھر ہمارا جو فارن ایکسچینج کے ریزروز اس وقت 16 ارب ڈالر سے تجاوز کر رہے ہیں، پھر اسٹاک ایکسچینج کی جو اس وقت دھاڑ ہے وہ آپ کسی زمانے میں جو 22-24 ہزار پہ چلی گئی، اب وہ 90,000 کے ارد گرد پہ وہ کھڑی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اسٹیبلٹی اوور آل
تو اب اس میں تھوڑی سی وہ جو پولیٹیکل جو آپ نے دینگا مشتی کا ایک لفظ استعمال کیا، وہ تو رہنی چاہیے نا جی، رائے صاحب وہ نہ ہوئے تو مزہ ہی نہیں آتا پھر سیاست کا. دینگا مشتی ہمارے ایک دوست، میں نے ایک دوست کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یار الیکشن لڑو لیکن یہ لڑائیاں جنگ تو نہ کرو. اس نے کہا الیکشن لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو الیکشن لڑنے کا مطلب لفظ لڑنا آتا ہے. تو اس لیے یہ جو سیاسی جماعتوں کی آپس میں ایک کشمکش ہے پولیٹیکل اپنے ٹارگٹس، اور وہ ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے اس راستے سے جسے میں بہتر سمجھتا ہوں. یہ تو بنیادی طور پر یہ دینگا مشتی بھی جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کا حسن، لیکن وہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جانا چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ بیرسٹر عامر صاحب، آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور پھر اس تقرری کے بعد ان کی تقرری سے پہلے بھی اور مطلب فل کورٹ ریفرنس میں بھی اور آج بھی جو انہوں نے کامنٹس کیے ہیں کہ تینوں اسٹیٹ پلرز کی جو اپنی اپنی جورسڈکشن ہے، کانسٹیٹیوشنل جو ان کی لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہنا چاہیے. کسی کو دوسرے میں اگر مداخلت کریں گے تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو ہمیں کچھ چینج نظر آ رہی ہے کہ اگلے جب تک یہ چیف جسٹس ہیں تو اس میں ایسا ہی ہوگا اور کچھ نہیں معاملات خراب ہوں گے؟ جی امید ہے. اگر ان کی پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہے اور جو پاکستان کے اندر پچھلے 20 سال کے اندر ہم نے جو دیکھی اسے کہا تو جوڈیشل ایکٹیویزم کہا جاتا ہے، لیکن اسے میں جوڈیشل امپیریلزم یا عدلیہ کی آمریت سمجھتا ہوں جو رہی ہے پچھلے 20 سال میں. اور اس سے اچھا تو کچھ نہیں ہوا، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور موجودہ چیف جسٹس نے اس کا ادراک کیا ہے. اور میرے خیال سے پہلے بھی یہ جو گزشتہ جانے والے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اگر ہم انہیں خراج تحسین نہ پیش کریں کہ جہاں پہ ایک دوڑ لگی ہوئی تھی کہ جج اختیارات کو غصب کرنے کے لیے ایگزیکٹو کے اور مقننہ کے ان کے اختیارات کو سلب کرنے کے لیے بڑا ہی ایک کھیل رچا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کے سامنے یہ سارا جو گروپنگ ہوئی، کسے کب سینیارٹی پہ لے کے آنا ہے، کسے چھوڑنا ہے، جیسے کہ جو آج کے موجودہ چیف جسٹس ہیں انہیں چھوڑ کے لاہور سے لوگوں کو اوپر لے گئے تاکہ ان کی سینیارٹی کم رہے، حالانکہ ان کا رائٹ تھا. لیکن قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں اپنے کہ وہ سارا جو ان کے تھا وہ خراب ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر جو آئین ٹرائیکاٹمی آف پاور کہتا ہے اگر اسے ہر ادارہ سمجھے تو پھر قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، اس پہ تشریح کرنا جوڈیشری کا کام ہے، اور عمل درآمد کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے. لیکن اگر آپ ایک ادارہ چڑھ جائے گا ڈنڈا لے کے دوسرے کے اوپر، جیسے کہ 20 سال رہا. دیکھیے اب پاکستان کی ایک حقیقت ہے خالد صاحب، اور ہمیں جاننا بھی چاہیے کہ پارلیمنٹ کو ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ عزو معطل رہے گی. جب دوبارہ سے جنرل مشرف کے بعد یہ ایک وقت آیا تو اس وقت کوشش تو یہ تھی، ہم لوگ بھی، میں قید رہا اس دور میں عدلیہ کی بحالی والے میں، لیکن ہمارے مطمع نظر ججوں کی آمریت نہیں تھی، عدلیہ کی آزادی تھی. لیکن اس سے بڑھ کے ملک کے اندر جمہوریت چاہتے تھے. اسی لیے لوگ اس وقت صرف افتخار چودھری کے لیے نہیں نکلے تھے یا صرف جوڈیشری کے لیے نہیں نکلے تھے، اس وقت لوگ آمریت کے خلاف بھی نکلے تھے. یہ بات آدھی گئی ہے اور یہ سمجھا گیا ہے کہ اس وقت لوگ شاید ججوں کی محبت میں نکل آئے تھے یا صرف وہ جوڈیشری کی موومنٹ تھی، وہ اصل میں آمریت کے خلاف موومنٹ. اور اس میں ایک استارہ بن گئے تھے افتخار چودھری صاحب جو ہے کہ کیونکہ انہوں نے انکار کیا تھا جو انہیں بلایا گیا. ایک چیز اور مجھے بتائیے گا، میں پھر ذرا واپس آرمی چیف کی یونیفارم میں اور چیف جسٹس کی وہ استعارہ بن، بالکل اور اس میں ان کو لکلی ان کو سپورٹ ملی، ورنہ ان کا جو کنڈکٹ تھا اس میں تو بار ایسوسیشن خود بڑی تنگ تھی افتخار چودھری صاحب سے. یہ بتائیے گا مجھے جو ابھی فل کورٹ اجلاس بلایا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے 28 تاریخ کو، یہ پچھلے 1.5 ماہ سے مسلسل مطالبہ کیا جاتا رہا. سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ نے بھی لکھا صدارتی حکم نامے کے بعد جب یہ کمیٹی کی تشکیلیں ہوئی تو 2 سٹیپ پہلے دن انہوں نے لیے ہیں. ابھی تیسرا بھی ایک اور بھی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جس میں ایک تو انہوں نے فل کورٹ بلا لیا اور 7 کمیٹی کی تشکیلیں 9 کر لی. اب یہ امپریشن یہ لیا جاتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں کہ شاید انہوں نے اس وقت یا ان کی خواہش کے اوپر، کیونکہ ان کو اس کمیٹی کے اندر 3 رکنی کمیٹی تھی تو شاید منیب صاحب اور منصور کی بات نہیں مانتے تھے، تو چینج کروا کے اور پھر باقی سارے معاملات کو ایک راہ ایسی ہموار کی فضا بنائی کہ تاکہ یہ ترامیم ہو سکیں. یہ
واپس وہی کمیٹی بننا اور فل کوڈ آ جانا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کے ان فیصلوں کو کہیں نہ کہیں اس میں کی نفی نظر آ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر کہیں تلخیاں پیدا ہوگی ان کو ختم کیا جائے؟ خالد صاحب آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں اس میں تھوڑی سی چاہوں گا کہ اس میں بہتری ہو جائے. دیکھیے فل کورٹ اجلاس بندیال صاحب کے دور میں تو بالکل نہیں بلایا. بالکل جی ہاں. سینئر پیونے جج کے ساتھ جو سلوک ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے. کسی بینچ پہ انہیں نہیں بٹھایا گیا. اچھا عیسیٰ صاحب نے تو آ کے پورا یہ فل کورٹ اجلاس بلایا، پھر فل کورٹ بنایا، پھر ٹی وی بیٹھ کے سب کچھ کیا. اچھا آخری 1-1.5 مہینے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی، جو کہ میرا خیال ہے فائز عیسیٰ صاحب کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، لیکن جب سازشیں ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے. سازش کب ہوئی؟ جب جسٹس منصور کے بارے میں یہ تاثر آیا کہ اب انہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا، تو جسٹس منصور فوراً ایک ریبیلین والا کردار ادا کر کے دوسری طرف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے گروپ کریٹ کر دی جسٹس منیب صاحب کے ساتھ مل کے، جو کہ نظر آ رہا. وگرنہ جسٹس منصور علی شاہ کو اور جسٹس منیب کو رکھا ہوا تھا، اور انہی کے ساتھ بناتے رہے ہیں وہ اپنے 1 سال کے دوران. آخری 1-1.5 مہینے میں جو ہوا وہ وجہ رویہ ان 2 ججوں کا دوبارہ سے چیف جسٹس کے خلاف ایک مینیپولیشن تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا. تو اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 13 مہینے کے دور میں 12 مہینوں کا ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ تمام بردر ججز کو ساتھ لے کے چلنا، سینئر ججز کی مرضی سے بینچ بنانا، آخری کو اگر ہم رکھیں بولے تو میں سمجھتا ہوں یا جسٹس یحییٰ جو ہیں وہ بھی اسی کو مد نظر رکھیں گے. یہ کام دوبارہ سے جو بہتری لائے ہیں وہ جسٹس اس سے پازیٹیو چینجز آئیں گے. ذرا عامر مغل صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہمیں. عامر صاحب آپ بتائیں کہ یہی افریدی صاحب کی تقرری اور ان کے منصب سنبھالنے کے بعد 2-3 بڑے سٹیپس لیے، ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک تو ان کا یہ نقطہ نظر ہے جی کہ تینوں اسٹیٹ پلرز کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل جو بھی ان کی لمیٹیشنز ہے، انکروچمنٹ کوئی بھی نہ کرے، نہ ایگزیکٹو نہ پارلیمنٹ نہ ہی سپریم کورٹ. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا فل کورٹ بھی بلا لی انہوں نے اور کمیٹی بھی بحال کر دی جس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب ہوں گے، جو درمیان میں چینج ہوئی تھی. تو ان فیصلوں کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں یا ابھی بھی مسائل ہوں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تینوں اداروں کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، تو پارلیمنٹ تو فی الحال اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کھیل رہی ہے. آپ نے چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار ہی متنازع بنا دیا. اب چیف جسٹس کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کس نے سلیکٹ کرنا ہے؟ آپ کی حکومت نے، آپ کے وزیر اعظم نے، یا اس کے ساتھ جو حکومتی پارٹیاں انہوں نے. تو یہ تو آپ نے سب سے پہلے اس کو متنازع بنا دیا ہے. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جج کو اپوائنٹ کر رہی ہو؟ آپ دکھا دیں مجھے کوئی دنیا کے 2, 4, 6, 10 ممالک دکھا دیں جہاں پہ واقعی جمہوریت ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، جہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کر رہی ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات سے قطع نظر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی اپنی کیا حیثیت ہے، کیا یہ فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے، اس کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہے اور اس کا کام ہے آئین سازی یا قانون سازی کرنا. اب آ جائیں آپ یہی افریدی صاحب اور ان کے جو اقدامات ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کو جسٹس یہی افریدی سے، چیف جسٹس سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی ان پہ اعتراض نہیں ہے. صحیح، اچھے جج ہیں، نیک کام جج ہیں. ہاں اس ترمیم سے ضرور اختلاف ہے اور اس طریقہ کار سے ضرور اختلاف ہے جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا مقصد ہی منصور علی شاہ کو روکنا تھا. ابھی مجھ سے پہلے جو بھائی بات کر رہے تھے میں ان سے کہ آخری مہینے کون ہے؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ سے پہلے بات کر رہے پیپلز پارٹی سے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب سے میں معذرت کے ساتھ ان سے اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ قانون کوئی جسٹس منصور شاہ نے یا جسٹس منیب اختر نے نہیں بنایا تھا کہ آپ 3 رکنی ایک کمیٹی بنائیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت. جب گورنمنٹ نے یہ بنائی اس پہ فل کورٹ بیٹھی اور فل کورٹ نے اس کو انڈوز کیا. اب جب بن گئی تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ 3 ججز جو ہیں کمیٹی کے وہ اکثریتی فیصلہ کریں گے. اب جب وہ قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو تو آپ کہیں جی کہ وہ گروپنگ کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ وہ لڑائیاں کر رہے ہیں. بھائی جب تم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بنایا تو اس کا مقصد ہی یہی تھا. اس سے پہلے تو ایک چیف جسٹس کے پاس پاور تھی بینچ بنانے کی، تو آپ نے وہ پاور لے کے جب اس کے ساتھ 2 سینئر ججز کو دی
تو کیا اس لیے دی کہ وہ جسٹس کے پیچھے صرف دستخطی جج بن جائیں، جس طرح کہ اب انہوں نے جب محسوس کیا کہ ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، جب انہوں نے دیکھا کہ 2/3 اکثریت نہیں مل رہی، 15 اور 14 ستمبر کی جو اٹیمپٹ تھی، جو میرے محترم بھائی ہیں برسٹر عامر، ان کی پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ میچ فکس کیا اور انہوں نے راتوں رات ایک صدارتی آرڈیننس لے کے آئے جس میں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم اس کمیٹی کی فارمیشن کو، اب اس میں 3 سینئر ججز نہیں ہوں گے، 2 سینئر 3 ججز ہوں گے اور تیسرا وہ ہوگا جس کو چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گا۔ انہوں نے اپنی مرضی کا ایک دستخطی جج اپوائنٹ کیا اور فوراً 63A کا کیس لگایا۔ اس میں انہوں نے راستہ کھولا کہ آپ کسی بھی پارٹی کا جو ہے اس کی پارٹی کی ہیڈ کی مرضی کے بغیر لیں تو آپ کا وہ ووٹ کنسیڈر ہوگا۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا میچ فکسنگ تھی۔ ابھی اسی اصول کے تحت جو انہوں نے بنایا صدارتی آرڈیننس، اسی کے تحت یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے ساتھ دونوں سینئر 3 جج رکھ لیے۔ وہ چاہتے تو وہ اسی امین الدین خان صاحب کو بھی رکھ سکتے تھے یا پورے 17 یا 19 ججز میں سے کسی کو بھی ساتھ رکھ سکتے تھے، تو لیکن انہوں نے اپنے ساتھ سینیارٹی کا اصول رکھا ہے۔ عامر صاحب ذرا ہمیں ایک بریک لینی ہے، چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، تو واپس آ کے پھر معاملات اور پھر اس معاملات کے اندر جو ہے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں یا 28ویں ترمیم کی بات بھی ابھی کی جا رہی ہے، اور اس میں خاص طور کے اوپر کیونکہ ایک انبار لگا ہوا ہے 26ویں آرمی ترمیم کو بھی چیلنج کرنے کا، جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس کے اندر بھی درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ خود بھی اس کو چیلنج کریں گے، تو یہ جو چیلنج ہوگا تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اب یہ فل کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ 5 رکنی بینچ اگر جب تک نہیں بنتا یا 5 رکنی کرتا ہے یا فل کورٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بریک کے بعد بات کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔